بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے عمل پر جنت کی بشارت سنا دی۔ وہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ گے تو تمہاری باہم محبت ہو جائے گی۔ محترم ناظرین کرام، وہ عمل کون سا ہے؟ اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے مومن پر 6 حق ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، جب وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے، جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو وہ اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، اور اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس سے خیر خواہ کرے۔ رواہ النسائی و ترمذی۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلا کلام جو آپ نے فرشتوں کو کیا وہ سلام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا کہ جا اور ان ملائکہ کو سلام کر، دیکھنا کن لفظوں میں وہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ اسلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے ورحمۃ اللہ کا جملہ بڑھا دیا۔ پس جو کوئی بھی جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل اور قامت پر داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے بعد انسانوں میں اب تک قد چھوٹے ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اسلام جس چیز کو قرار دیا وہ سلام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا آداب اسلام بہتر ہے؟ فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور تم جسے جانتے ہو اسے بھی اور جسے نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو۔ محترم ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے عمل پر جنت کی بشارت سنا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہیں بن جاتے۔ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم باہم محبت نہیں کرتے۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جب تم اسے کرنے لگ جاؤ تو تمہاری باہم محبت ہو جائے، آپس میں سلام پھیلاؤ۔ رواہ مسلم۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں سلام کرنے کے آداب بتا دیے گئے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور قلیل کثیر کو سلام کریں۔ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں بھی سلام کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے اور انہیں سلام کیا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن غیر مسلموں کو سلام کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ سلام سلامتی اور رحمت کی دعا ہے اور غیر مسلم اور عیسائی اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان میں سے کسی کو راستے میں ملو تو انہیں راستے کے ایک طرف چلنے پر مجبور کر دو، اور اگر اہل کتاب سلام کریں تو جواب میں کیا کہا جائے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم جواب میں اتنا کہو، وعلیکم، یعنی تم پر بھی ایسے ہی ہو۔ محترم ناظرین کرام، سلام کے جواب کے مختلف درجات ہیں اور سلام دینے والے کو اسی حساب سے نیکیاں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ رواہ ترمذی و ابو داود۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सदका जारिया की नीयत से आगे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।